سورہ ہود جو 11 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ انی لکم نذیر مبین۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ اب جو باتیں اس سے پہلے سورہ مبارکہ میں بیان ہوئیں، اصولی طور پر اب اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کی داستانوں کو بیان کر کے انہی کو تاریخی طور پر اب کنفرم کر رہے ہیں۔ یہ نذیر مبین عربوں کے لیے ایک ایسا بیان تھا جس سے کہ وہ واقف تھے۔ مکے میں یہ ایک طریقہ معلوم تھا لوگوں کو کہ ان کے ہاں بعض لوگ اس مقصد کے لیے مقرر کیے جاتے کہ وہ دیکھیں دور سے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اور اگر کہیں کسی ایسے شخص کو کہ جو بلند مقام پر ہوتا کوئی خطرہ محسوس کرتا تو وہ پھر آواز لگاتا وا صباحا۔ اور خیر ان کی ٹریڈیشن میں تو ایک بےہودگی یہ تھی کہ وہ صورتحال کی ارجنسی کو نمایاں کرنے کے لیے ایک کپڑے پھاڑ دیتے، اتار دیتے، اور لوگ پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ بھی ہوتا بعض اوقات کہ وہ کوہ صفا پر کھڑے ہوتے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے۔ یہ سب ہوتا وارننگ کے لیے کہ ایک دشمن ہے کہ جو تیار ہے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ یہی وہ انداز ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بےہودگی سے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو الگ کر کے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو اس کو نذیر کہتے تھے، نذیر اریاں۔ یہاں قرآن نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو، اپنی قوم کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ میں تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ہوں، کھلا کھلا، یعنی صاف صاف، ایسا خبردار کرنے والا کہ جس کے خبردار کرنے کے عمل میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی، کوئی کنفیوژن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وضاحت کے بغیر رہ جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہیں بندگی کرو اللہ کے سوا کسی کی، یعنی یہ جو میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں، یہ پیغام یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ما فوق الفطرت طریقے سے مدد کا نہیں ایک مرکز ماننا، اس صلاحیت کا ماننا کہ جو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی دوسرے کی مدد کے مدد کر سکتا ہو، یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی اگر تم نے میرے اس پیغام کو ٹھکرایا تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ یہ وہی دعوت ہے جس کو اللہ کے رسول جب بھی آتے اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے، پیش کرتے کہ ہم اسی دنیا میں تمہارے ساتھ اگر تم نے انکار کیا تو وہ معاملہ کروائیں گے، وہ معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا
کہ جو معاملہ قیامت کے روز تمام دوسرے مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ تو رسول کی قوم، ان کے افراد اس بات کے لیے پوری طرح آگاہ کر دیے جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اس دنیا میں ہی پکڑے جائیں گے۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان کے قوم کے سرداروں نے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ایک انسان، مثلنا، ہمارے ہی جیسا، آپ ہمارے ہی جیسے ایک آرڈنری آدمی ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، الذی الا الذین هم اراذلنا، سوائے ان کے کہ جو ہمارے اراذل ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بادی الرائے، جو بے سمجھے بوجھے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی ان قوم کے سرداروں کے اندر اپنے سردار ہونے کا گھمنڈ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو آپ کو اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، آخر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ مقام ملا جبکہ ہم بھی موجود تھے۔ اگر اللہ کو انتخاب ہی کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کون ہے کہ جو دنیا میں کامیاب ہے اور کون ہے کہ جو ناکام ہے۔ تو ہم زیادہ ہائی اچیورز ہیں، ہم نے دنیا میں اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنی لوگوں میں شہرت وغیرہ زیادہ اچیو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پرلے درجے کی حماقت ہے، لیکن جو لوگ گمراہی کے ان کھٹاٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، کہ جن کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ دنیا کی کامیابی اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونا یہ لازم و ملزوم نہیں، یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جو بہت سے وہ لوگ کہ جو مذہب سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کو کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، وہ لیکن اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی خواہش، اپنی انانیت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی تو اللہ ہی چلا رہا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں ایک آخرت ہوگی، وہ بھی اس کا بندوبست بھی وہی کرے گا، جو اصول یہاں ہیں وہی اصول وہاں ہوں گے۔ ہم اگر یہاں کامیاب ہیں تو ہم بھلا وہاں کامیاب کیوں نہ ہوں گے، اور اگر ہم یہاں کامیاب ہیں تو پھر ہمیں وہ شرف کیوں نہیں مل رہا کہ جو شرف تمہارے بقول اللہ کے رسولوں کو خطاب کر کے کہتے تم کو حاصل ہوا ہے۔ تو یہ وہ حماقت، وہ تکبر ہے کہ جو ان کے ذہنوں پر سوار ہوتا۔ اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے کہ بھائی اگر آپ کی دعوت میں کوئی جان ہوتی، آپ کی دعوت کسی درجے میں کنونسنگ ہوتی، امپریسو ہوتی، تو آپ کے فالوورز کچھ کھاتے پیتے لوگ ہوتے، کچھ دنیا میں کامیاب لوگ ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ تو بالکل ہم میں سے جو اراذل ہیں، کمتر لوگ ہیں، اور بے سمجھے بوجھے، کوئی انٹلیکٹ نہیں، کوئی فہم نہیں۔ تو یہ وہ باقاعدہ طنز کرتے، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، کوئی سپیریورٹی حاصل ہے، بل نظنکم کاذبین، نہیں بلکہ تمہیں ہم بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان کا مقدمہ ہوتا، یہ ان کا کلیم ہوتا کہ یہ جو ہمارے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے یہ دعوت ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو جو ریالٹیز ہیں، دنیاوی حقائق ہیں، ان کو سامنے اگر رکھا جائے اور اس کی روشنی میں اینالائز کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ،
کہ تم یہ بتاؤ، ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ ان کنتم علی بینۃ، کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوتا، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی جانب سے، وآتانی رحمتا من عندہ، پھر اس نے دی مجھ کو رحمت اپنی طرف سے، مجھے خاص اپنی رحمت سے اس کو نوازا، فعمیت علیکم، اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تم اس سے اندھے کر دیے گئے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا پھر ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں گے جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ یعنی جواب میں انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ دیکھو، یہ دنیا کی کامیابی اور تمہارا دنیا میں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بڑا ہونا، یہ حق سچائی کے معاملے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کو یہاں کہا گیا بینہ۔ کیا میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے دیکھا کہ میں اس سے پہلے بھی روشن دلیل پر تھا، یعنی میرا عمل، میرا کردار تمہارے سامنے موجود ہے، جیسا کہ تمام پیغمبر پیش کرتے ہیں اپنے کردار کو، وہ صادق ہوتے ہیں، وہ امین ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی شاندار شخصیت اور کردار موجود ہوتی ہے، انہوں نے ان کو اپنی زندگی میں پرکھا ہوتا ہے۔ وہ جب اللہ کے پیغام کو پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ یہ اپنی زندگی میں پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں تو اب بھی دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ اس بات کے ماننے پر مجبور ہوتے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق بہت بلند ہے۔ اسی کو پیش کیا نوح علیہ السلام نے کہ ذرا غور تو کرو کہ میں اگر ایک واضح نشانی پر، ایک واضح دلیل پر تھا اپنے رب کی طرف سے، اور پھر اس نے دی مجھے اپنی رحمت، یعنی وحی الہی، جس کو کہ قرآن کہتا ہے نا کہ نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ قرآن کا بار بار کا بیان یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر کی پہلے سے موجود فطرت کی روشنی کو محفوظ رکھا اور اس کو مدھم ہونے سے، اس کو منفی طور پر متاثر ہونے سے، دل کو زنگالود ہونے سے آپ نے بچائے رکھا، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ خارج کی روشنی، یعنی وحی الہی کی روشنی، یہ آ کر اس کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر انسان کو وہ ہدایت، وہ رہنمائی حاصل ہوگی جس کو آپ ایمان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اس سے پہلے بھی ایک روشن دلیل پر ہوں، یعنی میرا کردار، میرا اخلاق، میری فطرت، اور پھر اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو رحمت دی اور تم اس سے محروم کر دیے گئے، تم اس کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ واٹ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ؟ یعنی یہ تو خدا کا طریقہ یہی ہے، اس کا قانون یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ اگر لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس روشنی کو کہ جو بالکل واضح ہے، دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا، تو خدا کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ لوگوں کو زبردستی ٹھیک کر دے۔ اگر اللہ کو دنیا میں لوگوں کو زبردستی ٹھیک کرنا ہوتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا، پھر یہ ممکن ہی نہ ہوتا کہ وہ اس دنیا کے رویے کے نتیجے میں صحیح اور غلط، حق اور باطل، جنتی اور جہنمیوں کو الگ کرے۔ تو اس نے تو یہ سارا امتحان اسی لیے برپا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اس کو تم پر چسپا کر دیں، چپکا دیں گے بائی فورس، زبردستی، جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر اس کو زبردستی ٹھونس دے
جبکہ وہ خود نہیں جانتا. فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس پر کوئی مال، کوئی اجر نہیں مانگ رہا. یہ بھی بات بار بار اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں ہم سے پرابلم کیا ہے؟ وائی آر یو ایکسپیکٹنگ کہ ہم وہ بات کریں جو تم چاہتے ہو؟ کوئی ہم آپ کے ملازم ہیں؟ کوئی ہم نے آپ سے کو پیسہ مانگا ہے؟ ہم آپ کے سامنے ایک پیغام پیش کر رہے ہیں، ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. تو اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ بات کو آپ سنجیدگی سے آپ سنیں اور سمجھیں، آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ بات کریں اور کہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں. تو ہم نے کوئی آپ سے پیسے مانگے؟ ہم آپ کو ایک صحیح بات بتا رہے ہیں، اور یہ بات ہم پوری واضح روشنی کے سے اس میں کے ساتھ پس منظر میں بتا رہے ہیں، اپنی فطرت کی اور اللہ کے پیغام کی. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں ایسا کہ جو میں چھوڑ دوں، نکال دوں ان کو کہ جو ایمان والے ہیں، یعنی جن کے بارے میں انہوں نے یہ فکرے چست کیے تھے کہ ہم میں اراذل ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں ان سے اپنے آپ کو الگ کر دوں. انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی وہ اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تو تم کو جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں. یعنی ان کے معاملے میں تم فکر نہ کرو، وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اپنے ایمان کے ساتھ اور اللہ ان کو نوازے گا. تم اپنی خیر مناؤ، ان کی قدر و قیمت تو اللہ کو معلوم ہے. تم کو یہ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ تم وہاں جا کے کس قسم کا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. تم کو میں دیکھتا ہوں ایک بالکل جاہل قوم، جذبات میں مغلوب ہوئے ہو، تم تکبر میں مبتلا ہو، حقیقت کو دیکھنے سے تم انکار کر رہے ہو. ڈاکٹر صاحب، ایک یہ حضرت نوح کے بارے میں حکایت یہ ہے کہ ان کی عمر 950 سال، قرآن کا بیان ہے، یعنی کہ 950 سال تو انہوں نے ان کو پیغام پہنچایا. تو اس میں اس دوران کتنی نسلیں آئی ہوں گی؟ اگر ان کو 950 سال ملے، باقیوں کو تو نہیں ملے ہوں گے. تو اس میں تو میرا اندازہ ہے کوئی 15 20 یا 30 نسلیں گزر گئی ہوں گی. تو ہر مرتبہ پھر تبلیغ تو شروع سے شروع ہوتی ہوگی، نئی نسل آ گئی، نئی قوم آ گئی. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پوری قوم کو عمر زیادہ ملی. وہ تو سکتا ہے، لیکن نبیوں کی عمر جیسے کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی عمر، ہاں، یعنی 200 سال. ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں. یہ یعنی ظاہر ہے کہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں، کہ اگر ان کی عمر بہت لمبی تھی اور باقی وہ ہماری طرح کے 50 60 70 کے تھے، تو پھر تو واقعی بہت ساری اننگز انہوں نے کھیل لی. لیکن لگتا یہ ہے کہ لوگ بھی ساتھ ہی تھے. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ جو اتمام حجت کیا انہوں نے، وہ تو ہو ہی ایسے سکتا تھا نا کہ انہوں نے ایک پوری اپنی ہی جنریشن کو بار بار ان کے سامنے پیغام پیش کیا. ظاہر ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹنسز سے اس میں آنے جانے میں بھی وقت لگتا ہوگا. سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، رات کو بھی، دن کی روشنی میں بھی، ہر موقع پر ان کو پکارا. اور وہ جتنی بھی پاپولیشن تھی ظاہر ہے ان کے پاس جایا کرتے ہوں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ٹائم لگتا ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبھی کے ساتھ تھا. یعنی کم زیادہ کچھ پلس مائنس تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک نسل ختم ہوتی اور پھر دوسری شروع ہوتی. تو پھر تو اس نسل پر کوئی عذاب ہی نہ آیا، اور یہ آخری نسل پہ آیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری نسل عمر کے لحاظ سے لگ بھگ انہی کی طرح کی تھی. اور ان کے اپنے بیٹے بھی تو آخری 900 سال میں تو نہیں نا پیدا ہوئے ہوں گے، وہ بھی تو اچھی خاصی عمر کے ہی ہوں گے. یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے جی. 900 سال میں پیدا ہونے میں کوئی قرآن شریف میں ہے کہ 950 سال.
جی ہاں سورہ عنکبوت میں. اور حضرت ابراہیم 250 سال. نہیں وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے، اچھا. ان کا قرآن مجید میں. تو حضرت نوح نے واضح طور پر اپنے انکار کرنے والے جو سردار تھے ان کو یہ کہہ دیا کہ نہ میں تم سے کو مانگتا ہوں کہ جو تم میرے اوپر دھونس جما رہے ہو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ ہی ہے کہ جو میرا اجر دینے والا ہے. یہ بات تم پر واضح ہو جانی چاہیے کہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اپنے ایمان کے ساتھ وہاں جائیں گے، لیکن میں تمہیں جاہل لوگ دیکھتا ہوں کہ تم کو سوچ سمجھ کی بات تم کر رہے ہو، کہ یعنی تم لوگوں کو ان کے کردار، اخلاق، سچائی کی بنیاد پر دیکھنے کے بجائے تم دیکھ رہے ہو کہ ان کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. دنیا میں آدمی کو کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی آزمائش ہے. لیکن اس کے نتیجے میں آپ یہ طے کریں کہ کون سمجھدار ہے اور کون بے وقوف ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. یہ بات کوئی ٹھیک نہیں لگتی، یہ بات کوئی معقول نہیں لگتی. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. ویسے یہ میں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یار ویسے ہماری بھی پرفارمنس کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے، ہم بھی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں ایک مطلب ایک ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن باقی لوگ نہیں ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیوں نہیں شامل ہوتے، پتہ نہیں کیسے کریں. وی نیور وری اباؤٹ اٹ. یہ بہت فرق ہے. معاشرت کے اس فرق کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سچائی، دیانت، شرافت یہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور خدا کا جو پیغام ہے اس کی ہدایت تو کسی ایک کلاس کے لیے نہیں ہے، وہ تو سبھی کے لیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے ہاں تو ایک دعوت تھی، اور اس دعوت پر جو بھی قبول کرتا وہ ویلکم ہوتا، اس کی عزت کی جاتی، اس کو سپورٹ کیا جاتا، حوصلہ افزائی کی جاتی. اور وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے تھے وہ اسی پر تانا کرتے، اسی پر وہ طنز کرتے. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ. اور اے قوم کے لوگوں، کون مدد کرے گا میری اللہ کے ہاں اگر میں ان کو چھوڑ دوں، ان کو دھتکار دوں. یعنی تم جو بات کہہ رہے ہو اگر اس کے مطابق میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو پھر میری مدد کون کرے گا. افلا تذکرون. تو کیا تم سوچتے نہیں ہو. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اور نہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا خزانے ہیں. ولا عالم الغیب. اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول انی ملک. اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی میں نے تمہارے سامنے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی اپنے ساتھ ما فوق الفطرت ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسے صلاحیتیں، امکانات، علم لے کے آیا ہوں کہ جو لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دے کہ یہ تو کسی عام انسان کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس جو چیز خاص ہے وہ یا میری پہلے سے موجود فطرت، میرا اخلاق، کردار ہے، یا اس پر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بندگی کریں اور ہدایت کے راستے کو اختیار کریں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. اور نہ یہ میں دعویٰ کرتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. یہ میں نہیں کہہ سکتا. اللہ عالم بما فی انفسہم. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. انی اذل لمن الظالمین. میں اس صورت میں لازماً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی اگر میں نے ان کے بارے میں کوئی غلط رویہ اختیار کیا. آپ میں کے ذہن میں ہوگا کہ بالکل یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کی گئی، خاص طور پر سورہ عبسہ و تولیٰ میں، جس میں کہ وہ واقعہ بیان ہوا کہ جب ایک نابینا صحابی آپ کو یہ جانے بغیر کہ آپ کس مصروفیت میں مشغول ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، آپ کی توجہ چاہی، اور آپ کفار کی ایک جماعت کو دعوت دے رہے تھے
اور اس دعوت کے دینے کے عمل میں آپ کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک چونکہ آدمی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، ناگواری کے کچھ اثرات نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر واضح کر دیا کہ وہ شخص کہ جو آپ کے پاس دلچسپی کے ساتھ آتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے، اور وہ لوگ کہ جو کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، خواہ ان کا دنیا کا کیسا ہی مقام کیوں نہ ہو، ان کو آپ کو ان پر اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے سے الگ کر دوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تمہاری نگاہوں میں بہت حقیر ہیں کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اصل کوالٹی کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مطلوب ہے، وہ انسان کے دل کی پاکیزگی ہے، انسان کے نفس کی خوبی ہے، انسان کتنا اچھا انسان ہے اپنے دل میں، اپنے احساسات میں، اپنے رویوں میں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو طے کرتی ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے، اور اس کو کس حیثیت میں اس کے بارے میں اپنے ہاں مقام رکھتا ہے۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح، قد جادلتنا، تم نے تو ہم سے خوب بحث کی، فاکثرت جدالنا، اور تم نے بہت بحث میں زیادہ کیا، زیادتی کی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو تم لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی تم نے ہم کو بڑی دھمکیاں دی ہیں، تم نے ہم سے بحث بھی کر لی ہے، اور اتنا ٹائم گزر گیا 950 سال، تو بہت ہوتے ہیں بھائی، اب آخر کب تک؟ ہم انکار کر بیٹھے، ہم مذاق اڑا بیٹھے، ہم نے تنگ کر مارا، تو اب اس سب کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، محض ڈراوا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس سارے عرصے میں، اس طویل عرصے میں ان کی جانب کی مخالفت اور نوح علیہ السلام کا بار بار خبردار کرنا، اس کو سامنے رکھ کر یہ بات ان سے کی۔ فرمایا کہ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، کہ وہ تو بس تمہارے اوپر آ کے رہے گی، اللہ اس کو تمہارے اوپر لا کے رہے گا اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے، یعنی وہ اب بہت دور نہیں ہے، وہ لے کر آئے گا، اللہ ہی تم پر یہ لے کر آئے گا اگر اس نے چاہا، اور جب وہ لے آئے گا تو پھر تم بھاگ نہیں سکو گے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اور میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ ہی نے تم کو گمراہ کرنے کا، بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ نے گمراہ کرنے کا، بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی تمہارے اس رویے کے نتیجے میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں تمہیں اس بات پر متوجہ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنے رویے کو درست نہیں کیا تو تم پکڑے جاؤ گے، تم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن میری یہ ساری خیر خواہی بالکل رائے گاں جائے گی، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تم نے اپنے غلط رویے کو جاری رکھا اور اللہ نے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تم کو ہدایت نہیں ملے گی، تم گمراہ رہو گے۔ تو یہ دیکھ لو کہ میرا یہ سارا تمہاری طرف رجوع کرنا، یہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نتیجہ الٹ تمہارے خلاف نکلے۔ هو ربکم وإلیہ ترجعون، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، اس نے تمہیں بنا کر اس دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا، میں نے تم کو اس کا پیغام پہنچا دیا، اب
تمہارا فیصلہ اس کے حوالے ہے، تمہیں اس کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ سب انہوں نے خود گڑھ لیا؟ قل ان افتریتہ، ان سے کہو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو فعلیہ اجرامی، تو میرے جرم کا نتیجہ میرے ہی اوپر آئے گا، فلا اجرامی وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے کہ جو تم جرم کر رہے ہو، یعنی تم لوگ جان بوجھ کر حقائق کو جھٹلا رہے ہو، اور جو تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر ہے، میں اس سے بالکل بری ہوں۔ یہ نوح علیہ السلام کے قصے کے بیان کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک التفات ہے، یعنی تھوڑی دیر قصے کے بیان کو روک کر آپ کی جانب رخ کر کے یہ بات کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ سارا جو بیان ہے یہ نعوذ باللہ قصہ گوئی تو نہیں ہے نا، یعنی پرپز یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سنائی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ سمجھیں، ہدایت پائیں، آنکھیں کھولیں، ان کے اندر کی سختی دور ہو، وہ ان واقعات سے کہ جو حقائق ہیں، جو ماضی کے حقائق ہیں، ان کو سن کے ان کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ تو اس میں طریقہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ واقعہ سناتے ہیں اور سناتے سناتے درمیان میں روک کے کہتے ہیں کہ دیکھو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں، ابھی بھی تم اس بات کو نہیں سمجھ پائے، کیا تم ابھی یہ کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے ایک جھوٹ موٹ میں ایک پیغام کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کا التفات ہے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے، جو پہلے سے ایمان لائے ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو تم جو کچھ وہ کرتے ہیں ان پر غم مت کھاؤ، ان پر افسوس نہ کرو، یعنی جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے کرنے پر تمہیں کوئی افسوس نہ ہو، یعنی اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب لوگ جتنے ایمان لا چکے تھے وہ لے آئے ہیں، اس کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ بات نوح علیہ السلام کو بتا دی گئی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ان کو یہ بھی ہدایت دے دی گئی کہ تم کشتی بناؤ ہماری سپرویژن میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری ہدایت کے مطابق، یعنی ہم اپنی نگرانی میں یہ کشتی بنوائیں گے اور ہم رہنمائی کریں گے تمہاری کہ تمہیں اس کو کیسے بنانا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے حق میں تمہیں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو جتنا موقع ملنا تھا وہ مل گیا، اب مزید ان کے لیے ہمارے ہاں کسی قسم کی رعایت کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ انہم مغرقون، وہ اب ڈوبنے والے ہیں، ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، ان کے بارے میں خدا کا ورڈکٹ طے ہو گیا، اب اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اب اصلاح کے قابل نہیں رہے، ان کے ہاں اب اصلاح کا کوئی امکان نہیں رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہی چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے،
پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، پھر وہ جو صحیح بات کے بارے میں دعوت دیتے ہیں ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، ان کو جھوٹا کہتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ اب اصل میں کیا ہے کہ اندھیرے پر اندھیرا ہے، یہ اصل میں گمراہی پر گمراہی ہے، یہ سختی پر سختی ہے. تو خدا کے ہاں ایک پیمانہ ہے، خدا کے ہاں ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. وہ حد آپ سوچئے نا، وہ حد اللہ طے کرتا ہے، تو وہ کتنی حکمت پر مبنی ہوگی، وہ حد کتنی فیئر ہوگی، وہ حد کتنی اللہ کی رحمت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی ہوگی. لیکن جب لوگ تمام حدود کو پھلانگ بیٹھیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہوتا ہے کہ اب دے آر انکریجبل، دے ہیو گون ٹو اے پوائنٹ آف نو ریٹرن، کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے ہاں واپسی ہو. تو یہ اصل میں انہی کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اب غرق ہوں گے. پیغمبر اب آپ نے ان کی مزید ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. یہ وہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نہ آپ نے کبھی ان کی نماز جنازہ پڑھانی، نہ آپ نے کبھی ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، نہ آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. آپ کر بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 70 مرتبہ بھی کریں تو ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ اصل میں آخری حد کے بعد اللہ تعالیٰ کے جلال کا بیان ہے، اس کے فیصلے کا اظہار ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اور اصل میں انسانوں کا یہی امتحان ہے کہ وہ کتنے حق پسند ہوتے ہیں، کتنے سچائی کے طالب بنتے ہیں. مجھے اس میں جو ایک اور بات محسوس ہوتی ہے، آئی ایم شیور کہ یہ ٹھیک ہی ہے، کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کا رویہ کن حالات میں تھا. ایک رویہ ہے سخت ایسے حالات میں کہ صحیح بات کوئی اتنی ٹھیک طرح سے پیش بھی نہیں کی جا رہی، اس کا کیا بنے گا اللہ جانے کیا بنے گا. لیکن ایک صورتحال یہ ہے کہ صحیح بات صحیح ترین بہترین طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، اور اس سے زیادہ بہتر پریزنٹیشن اور پریزنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد لوگ اکڑ جائیں، اس کے بعد لوگ ضد کریں، اس کے بعد لوگ ان کی مخالفت کریں. تو اس کے بعد یہ جو اللہ کا غضب اور اس کا فیصلہ ہے، یہ اصل میں حق پر مبنی ہے، یہ اس کی غیرت کا اظہار ہے. یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخری فیصلہ ہے کہ یہ اب غرق ہونے والے ہیں، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتے تھے، یعنی وہ یہ بنا رہے تھے کشتی. نوح علیہ السلام وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور جب جب کوئی سردار وہاں سے گزرتا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، سخروا منہ، تو اس کا مذاق اڑاتا. یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ خدا کے ہاں ہدایت کے ہر امکان سے محروم ہو چکے تھے، تو ان کا یہ رویہ تو سامنے آنا ہی تھا. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو. مذاق اڑائیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ہاں اس اطمینان کو پائیں گے کہ ہم نے اس مشکل صورتحال میں اپنے ہدایت پر ہم قائم رہے اور اس سے محروم نہ ہوئے. اور ہمارے مخالفین جو اتنے اعتماد کے ساتھ ہماری مخالفت کر رہے تھے، وہ ہدایت سے بالکل محروم ہو گئے. یہ اصل میں اسلوب ہوتا ہے مجانست کا، کہ جو بات کہی گئی ہے اسی الفاظ میں آپ دوسری بات کہہ دیں. یعنی وہ جو دوسری بات ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی بات ہی کی طرح ہو، لیکن
جملے میں وہ ایسے ہی آ جاتی ہے. یعنی یہ دوسرا مذاق اڑانا، یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جیسے بغیر علم کے، جہالت کے انداز میں ارسپانسبل طریقے سے مذاق اڑاتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے گا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، تو اہل ایمان اپنے انجام پر مطمئن ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ کس حد تک یہ لوگ بد نصیب رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے دوچار کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو یہ ہمدردی ہوتی ہے دوسروں کے لیے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، مگر یہ ہمدردی بھی اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہی انسان کو میسر آتی ہے جب تک کہ اس کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں اب ہمدردی کے مستحق نہیں رہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مجرموں کا ایسا ہی انجام ہوگا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. تو ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہیں کہ جن پر وہ عذاب آئے گا کہ جو ان کو رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے اوپر وہ عذاب نازل ہوگا کہ جو ٹھہر جانے والا ہے. یعنی یہ اب تم جان لو گے، یہ معاملہ ہونے والا ہے. تم اس میں اب بہت زیادہ جلدی مت مچاؤ، یہ تو ان قریب تمہارے سامنے حقیقت آنے والی ہے. حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ یعنی وہ یہ سب کام مذاق اڑانے والا مخالفت کا کرتے رہے، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا فارت تنور، کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا. فارت تنور قل نحمل فیہا من کل زوجین، تو ہم نے کہا کہ تم اٹھا لو ہر جوڑے کے نر و مادہ، اثنین، یعنی جو بھی تمہارے علاقے میں جانور پرندے موجود ہیں کہ جن کو کہ تم نے آگے چل کے پھر جن کے ذریعے سے جن کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنا ہے، ان سب کو تم کشتی پر سوار کر لو، اور وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی پر سوار کرو. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پرندے جانور اکٹھے کیے وہ ان کے علاقے کے تھے، ظاہر ہے پورے دنیا کے نہیں تھے. نہیں، وہ جو ایک بنایا ہوا ہے نہیں. کرسچینٹی نے بھی، انہوں نے بھی. یعنی یہ اصل میں اس طرح کے ہر ایسے بیان میں اس کو کہتے ہیں نا ایک معہود ذہنی، کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو وہاں چیزیں موجود تھیں، میسر تھیں. ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں جی کہ میں نے سارے کام کر لیے، میں سب لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا. ان سب جملوں میں سارے ہر جگہ اس کانٹیکس میں اس کشتی کے اندر تو ادروائز نہیں، وہ تو ایسے ہی آدم ثانی کہا جاتا ہے انہیں، تو پھر دیٹ مینس کہ اس وقت یا تو انسان بہت چھوڑے ایریا میں ہوں گے یا پھر یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان اتنے ہی تھے، مگر حیوانات کہاں کہاں تھے یہ تو ہم نہیں جانتے نا. اس علاقے کے جو بھی جانور تھے ان سے دوبارہ زندگی کا آغاز کرنا تھا. جب وہ سارے جو سروائیورز تھے انہیں اب آگے بڑھنا تھا، تو اس مقصد کے لیے کہا گیا. اور سر ڈاکٹر صاحب طوفان بھی تو لوکلائز لوکل کا جو ورلڈ تھا نا ہیومینٹی کا، وہ وہی تھا جو سیٹلڈ ایریا ہوگا، یعنی اس علاقے میں آیا ہے، ہاں وہی دنیا تو نہیں. اس مقصد اگر تباہی ہونی تھی اور ان لوگوں نے جو جانوروں نے بھی مرنا تھا تو اسی علاقے کے جانوروں اسی نے جگہ مرنا. کوئی شک نہیں. اصل میں یہ ہمارے ہاں ایک تو اس طرح کے اسلوب کو نہ سمجھنا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے سب جگہ تلاش کر لیا، میں سب کو جانتا ہوں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سب وہ سب نہیں ہوتا. تو ایک وہ چیز اور پھر بائبل کا بیان، دونوں کو لے کے لوگ متاثر ہوئے اور کہا یہ ساری چیزیں دنیا جہان کی اس میں آ گئی. الا من سبق علیہ القول ومن آمن،
سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں حکم آ چکا، یعنی تمہارے خاندان میں بھی سارے نہیں، بیوی تو نہیں گئی نا، ایک بیٹا تو نہیں گیا، ان کے علاوہ جتنے تھے ان کو بھی، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، یعنی خاندان والے بہت سے ایمان لے آئے، خاندان والوں کے علاوہ بھی چند لوگ ایمان لائے، خاندان والوں میں بھی جو ایمان نہیں لائے وہ اس سے محروم رہے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے ان پر مگر تھوڑے ہی، بہت تھوڑے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور انہوں نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ، مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ ہی کے نام سے ہوگا، اور یقیناً میرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ آن پڑا ہے، اس فیصلے کے مطابق ہم کو اس کشتی پر سوار ہونا ہے، اللہ کا نام لے کے ہم سوار ہوتے ہیں، اور اس کشتی کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی یہ اسی کے نام پر ہوگا، اور یقیناً ہمارا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی وہ عاجزی، وہ انکساری ملحوظ رکھی گئی کہ اس میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے ہر معاملے میں آئیڈیل رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارا رب مغفرت کرے گا اور رحم فرمائے گا، لیکن اب یہ اسی کے حکم کے مطابق اس کشتی پر سوار ہم ہو رہے ہیں، اور وہی ہے کہ جو اس کو اتارے گا اور کسی مقام پر اس کو ٹھہرائے گا۔ ابھی یہ داستان جاری ہے، اگلی مرتبہ اس کا باقی کا حصہ پڑھیں گے۔ میں اس کی ان آیات کو کہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، اس پیغام کے ساتھ کہ میں تمہاری طرف ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ بات کہ تم نہیں عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کی قوم میں سے، من قومہ، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے تم کو مگر اپنی طرح کا ایک انسان۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے ان کو کہ جو تمہارے پیروکار ہیں سوائے ان کے کہ جو بالکل چھوٹے لوگ ہیں، بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے۔ بل نظنکم کاذبین، نہیں تم پیغمبر کیا، ہم تم کو گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ، تم ذرا غور کرو کہ اگر میں ایک واضح نشانی پر تھا، واضح دلیل پر تھا، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی صحیح فطرت پر، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، پھر اس نے دی مجھ کو اپنی طرف سے رحمت، عُمِّیَتْ عَلَيْكُمْ، پھر تم اس سے اندھے کر دیے گئے، تم اس کو دیکھ نہ پائے، تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم تم کو زبردستی اس کو چپکا دیں گے تم پر جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم کے لوگوں، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں نہیں تم سے سوال کرتا اس پر کسی مال کا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے الگ کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تو بلکہ تم کو دیکھتا ہوں کہ تم
جاہل لوگ، جہالت میں مبتلا۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ، اور میرے قوم کے لوگوں، کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا اللہ کے ہاں اگر میں نے ان کو نکال دیا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہ میں یہ افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں کہتا ہوں لوگوں کے بارے میں کہ جن کو تمہاری نگاہیں چھوٹا سمجھتی ہیں کہ انہیں اللہ کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، میں تو اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح، قد جادلتنا، تم نے ہم سے بہت بحث کر لی، فاکثرت جدالنا، اور بحث میں بہت آگے بڑھ گئے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ جو تم وعدہ کرتے ہو ہم سے اگر تم باقی سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، فرمایا انہوں نے کہ وہ تو بس آ ہی جائے گی، لے ہی آئے گا اللہ اس کو، ان شاء، جب اگر اس نے چاہا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو اس معاملے میں عاجز نہیں کر سکو گے، تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم، اور میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی اختیار کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے چاہا کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کیا چکر ہے؟ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گڑھ لیا اس کو؟ قل ان افتریتہ، کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا، فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، تو میرے اوپر میرے جرم کا وبال پڑے گا اور میں بری ہوں اس سے کہ جو تم جرم کرتے ہو، یعنی تمہیں اس کی کیوں پرواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ نہیں ایمان لائیں گے تمہاری قوم میں سے کوئی بھی، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو تم جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر افسوس نہ کرو، مایوس نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور بناؤ تم کشتی ہمارے نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی ہماری ہدایت کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم مجھ سے بات نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتے تھے، یعنی کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور جب جب ان کے پاس سے کوئی سردار گزرتا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، سخروا منہ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، انہوں نے کہا کہ اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا، کما تسخرون، جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے کہ جس کے اوپر وہ عذاب آنے والا ہے کہ جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے کہ جس کے اوپر ایک ٹھہر جانے والا عذاب اترنے والا ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہی کچھ کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم ان کے اوپر پہنچ گیا۔ فارت تنور، اور ہلچل مچ گئی، طوفان ابل پڑا۔
قل نحمل فیہا، تو ہم نے کہا کہ تم اٹھا لو، من کل زوجین، رکھ لو ہر طرح کے جانور، اثنین، دو دو، جوڑے جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا، ومن آمنا، اور ان کو بھی کہ جو ایمان لائے، وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر تھوڑے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ ومجریہا ومرساہا، اور فرمایا کہ سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میں یہاں تک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آیت ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ اور جگہ پر بھی آئی ہے جی۔ قرآن شریف، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی جی۔ نازل ہے۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ جو قریش کے لوگوں کے اعتراضات تھے ان کو بیان کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی خزانہ، کوئی باغ لے آؤ، کوئی ایسی چیز سامنے لاؤ، یہ آنے والی چیز ہاں، ٹائم کی خبر دے خبریں بتاؤ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کو کوئی ایسی چیز ہمیں بتانی چاہیے کہ جس سے ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم دنگ رہ جائیں۔ ایسے نہیں ہم مانیں گے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے ان کے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن نے قرآن ہی کی صورتوں کو پیش کیا کہ وہ اگر اس کا جواب دینا چاہیں تو اس کے لیے اہتمام کریں، بندوبست کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس انداز میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ سنجیدگی کے ساتھ بات کو سمجھنے کا انداز، یعنی دنیا میں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کو پانے کے لیے سوالات، پریشانیاں، الجھنیں موجود ہیں، اگر انسان ان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی موجودہ زندگی کے جو اس کو اسباب، وسائل، مشغولیات، دلچسپیاں ملی ہوئی ہیں، وہ انہی میں گم ہو کر، کھو کر یہ چاہتا ہے کہ ان کے حوالے سے ان میں رہتے ہوئے اسے کوئی بات سمجھ میں آئے تو وہ مان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہدایت انہی کو ملے گی کہ جو اس دنیا کے ان معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ جو معاملات انسان کو اللہ کی ہدایت کا محتاج بناتے، اللہ کی ہدایت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگر انسان ان پر غور کرنے اور ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے اندر کے اخلاق، کردار کو وہ سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے سامنے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی چیز بھی لے آئی جائے وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بار بار یہی ہے، وہ تقاضا کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے ان کو ان تقاضوں پر یہ صاف صاف جواب مل جاتا تھا۔ جس سے اس میں ایک چیز ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے کہ جی۔ جب بھی کسی بھی رسول نے یا کسی ولی نے، بزرگ نے دین کو پروپیگیٹ کیا ہے، تو سب سے پہلے جو انفارچونیٹ لوگ ہیں، جو مطلب لیسر فارچونیٹ جتنے بھی ہیں دنیا میں، غریب ہو گئے، مسکین، یتیم، سب سے پہلے انہوں نے ان کے اوپر ایمان لے کے آئے اور سب سے پہل انہوں نے ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں کم مواقع ملے ہیں، مطلب لیسر کم ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں، کیا وہ آٹومیٹکلی ان کی رغبت جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، یا ایک ان کے کوئی ایمان کا ان میں کوئی خلا رہتا ہے ان میں زیادہ؟ دیکھیں، ہمارے پاس یہ جو بات ہے نا، یہ رسولوں کے زمانے کی باتیں ہیں جس میں کہ یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ
دو ہوتے ہیں، ایک غریب لوگ اور ایک نوجوان۔ بگڑے ہوئے معاشروں میں عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں کامیاب، جو سوسائٹی کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، وہ کرپشن، زیادتی، ظلم، تکبر اتنے اس میں آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے رسولوں کی دعوت ان تک پہنچتی ماضی میں، تو وہ اس کو اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کرتے کہ یہ تو ہمیں جو کچھ حاصل ہے یہ ہم سے چھن جائے گا، تو وہ ان کی مخالفت کرتے۔ اس مخالفت میں بعض اوقات انہی کے اندر کے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیتا، لیکن یہ جو ہوتے غریب غربا، چونکہ یہ اس طرح کے یعنی لالچ اور رکاوٹ ان کے آگے نہیں ہوتی جو دنیاوی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ سردار، یہ سوسائٹی کے جو لیڈرز ہیں، یہ اپنے اندر اس دعوت کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں، تو ان کو تو وہ بات کہ جو دین کی بات ہے ان کی فطرت کے مطابق محسوس ہوتی۔ اصل بات کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو فطرت رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے پیغام، اس کے دین کو قبول کرنے کے لیے بالکل آمادہ، تیار، اس کے اندر ایک رجحان موجود ہے۔ لیکن اگر انسان خود سے اس کو کسی طرح سے خراب نہ کر دے، میلا نہ کر دے، تو وہ فطری طور پر مائل ہونے والی ہے۔ تو جو غریب غربا اور نوجوان ہیں، وہ ابھی اس طرح سے یعنی دنیا کی اس چکو چوند میں سے متاثر، یا آپ کہیے کہ ملوث نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر وہ خرابیاں نہیں پیدا ہوں، معصومیت ان کے اندر ہوتی، تو وہ اس وجہ سے اس دعوت کے قریب آتے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے یا ایکسچینج پیغمبروں کے اور ان کے مخالف سرداروں کے درمیان، یہ ظاہر ہے کہ ایک اوور پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ بھائی اس نے، ابو جہل نے یہ کہا، اور پھر یہاں سے یہ جواب آیا، یہ آیت بیان ہوئی، کوئی ابو لہب نے کوئی فضول بات کی، اور وہاں سے پھر یہ ایک رسپانس آیا۔ تو اب یہ اصل میں مکے میں یہ سارا ڈسکس ہو رہا تھا، مکے کے لوگ یہ سب کچھ جان رہے تھے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر آدمی اوپینین فارم کرتا ہے نا کہ اچھا یہ تو ہمارے آج تک لیڈرز تھے، مگر یہ بات تو بہت پاک صاف، بہت شفاف، بہت کنونس کرنے والی ہے، اور یہ بالکل واہیات ہے، یہ کیا رویہ ہے۔ سو اصل میں یہ جو ایک کانٹیسٹ ہوتا ہے بٹوین دا ٹو گروپس، جن کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، یہاں بھی بیان کیا آج، سرداروں کے درمیان، اصل میں ایک تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی بعض لوگ اس پورے گروپ کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھیرے دھیرے محسوس کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جن لوگوں کی سائڈ پہ ہوں، یہ ٹاکنگ شیئر نانسنس، اور ادھر بات کچھ ٹھیک لگ رہی ہے، تو وہ ایک جھکاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا۔ یہ سارا جو سینیریو ہے جس میں کہ یہ گفتگو ہوتی، جس میں کہ دونوں جانب سے بات چیت ہوتی، اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، نوح علیہ السلام کے کیس میں تو خیر بہت لمبا ٹائم تھا، لیکن چند سالوں میں، حقیقت یہ ہے کہ چند ہفتوں مہینوں میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ٹائم دیتے ہیں، چند سالوں کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کون ہے کہ جو یعنی اخلاق کردار میں روشنی کا مینار ہے، اور کون ہے کہ جو بد کرداری، جھوٹ، مکاری میں کھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے سامنے آئی تھی بات، تو جب وہ آ جاتی تو اس کے بعد دو ہی چوائسز ہوتی، یا تو انسان یہ کہتا کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، اینڈ اس کے بعد جو بھی کانسیکوینسز ہیں، نتائج ہیں، میں ان کے لیے تیار ہوں، یا بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے تو اسی کو اختیار کرنا ہے کہ جس میں میری ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی پیغمبروں کی داستانیں ہیں وہ یہی بتاتی ہیں۔ اچھا سر،
پھر یہ جو داستانوں سے بات ہو رہی، جسے ہم قصص الانبیاء بھی کہتے ہیں یا قرآن کے، مجھے اپنے بچپن کی ایک چیز یاد ہے، قرآن اکیڈمی کا ایک انیشیٹو تھا، 33 مجھے یاد ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بکس تھیں جو اس پر یہ گفٹ کسی نے کی، شاید والد میرے کو لے کر آئے وہ، اور اس پر مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہر نبی کے شاید واقعات کے ساتھ وہ منسلک تھی. تو وہ کیا سچ مچ قرآنک کانٹیکسٹ سے تھی یا وہ بیبلیکل بھی، بیبلیکل بھی تھا اس کے بہت زیادہ؟ اصل میں جو ہمارے ہاں اس طرح سے داستانیں بیان ہوتی ہیں اس میں قرآن سے تو خیر ظاہر ہے کہ لیا ہی جاتا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید نے کبھی بھی کوئی داستان گوئی تو کی نہیں، بلکہ قرآن کا تو بالکل کلیئر فوکس ہے ہدایت، لوگوں کو صحیح بات بتانا. تو داستانوں کے اتنے ہی حصے بیان ہوئے کہ جتنے اس مقصد کے لیے ضروری تھے. لیکن جب آپ کسی کو سٹوری سناتے ہیں تو آپ کو سٹوری کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. تو کچھ بائبل سے لیے، کچھ اسی طرح سے جو ہمارے ہاں اور تاریخ کے دوسرے سورسز ہیں ان سے بیان کیے گئے. کوئی حرج نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات آپ کسی سٹوری کو کمپلیٹ کرنے کے کوشش میں، شوق میں بات کچھ سے کچھ ہو جائے، ڈائریکشن دوسری ہو جائے. بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ دس وڈ ہیو بین بیٹر کہ اگر جس طرح یہ اے ٹو زی کانٹیکسٹ میں جس طرح چل رہی تھی چیزیں اسی کو اس طرح ہی ہمیں بتایا جاتا ہے شروع سے، رادر دین کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو کاوشیں اور کوششیں جو لوگوں نے بہت نیک نیتی سے کی اور انہوں نے، اور اس کی وجہ سے ہماری کچھ اویئرنیس بھی ہوئی ہے انبیاء کے حالات کے متعلق اور ہسٹری کے متعلق بھی. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کو بہت فروٹفل یہ ایکسرسائز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کی جو کسوٹی ہے نا اس پر ہمیشہ پرکھنا چاہیے. اور وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی سٹوری سنتے ہیں تو سٹوری کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. چنانچہ ہمارے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ یوسف زلیخا کی وہ سب رنگینیوں اور ان کے ساتھ جو بیان ہوتا ہے وہ زیادہ بیٹھ گیا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس ٹیکسٹ میں اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بات مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ہمارے ہاں اس میں وہ دکھایا نہیں جاتا کہ وہ پیغمبر تھے، وہ بطور ہیرو اس میں. ہمارے ہاں ایک نسل جو ہے، نسل وہ نسیم حجازی کے ناولز کے ذریعے سے انہوں نے تاریخ سمجھی ہے اور ان کے اندر وہی جذبہ، وہی جذبہ معجزن رہا ہے. تو اب وہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے. وہ ایک پوری سٹوری پا جاتی ہے اور ساری پکچر آپ کے سامنے بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اصل میں قرآن کو تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اصل میں سٹوری آپ کے ذہن میں وہی ہوتی ہے. جی سر. سر آپ نے بھی فرمایا اپنی بات میں کہ جو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو میرے تھوڑا سا اس میں معصومیت از ڈفرنٹ تھنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان تک تعلیم نہیں پہنچی، قرآن کی ہو یا نارمل سائنس کی ایجوکیشن ہو. اگر وہ تعلیم پہنچ جاتی اور پھر معاشرے میں کوئی ایسی فضولیات نہ ہوتی جیسے کہ مختلف ویڈیو شاپس ہیں، جیسے قصور والا ہوا، وہ تو بندہ اندر سے سخت دل کا جو ہوتا ہے اس کا تو معصومیت سے تعلق نہیں ہے کوئی. ایک رحم آپ نے کہا تھا کہ جیسے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پہ، تو جو انسان ہے جس میں اچھائی یا برائی ہے وہ تو چاہے اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے نا. مطلب میں نے کتنے ان پڑھ بھی دیکھے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے دل کے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے پاکستان کے سنہرے کو لیں تو ہمارے زیادہ تر دیہات کے لوگوں میں نے جو دیکھا ہے جتنا گند اس لحاظ سے معاشرے نے بھی کیا، حکومت نے بھی کیا کہ ان شاپس کو نہیں روکا جس سے کہ اس چیز میں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں چیزیں. اور دوسرا ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور نہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور لیکن وہ جو سخت دل کے لوگ ہیں میں نے دیکھا کہ اس ملک میں پاکستان میں زیادہ ہے. اور بدت تو ہوتی ہی ہے اور دوسری چیزیں تو ہوتی ہی ہیں. اور زیادہ تر آپ جو لاسٹ بات میں کہوں گا
وہ بڑی پرٹیننٹ ہے کہ آپ کسی سے پوچھ لیں جب وہ کسی داڑھی والے کا نام لیتے ہیں اور مولوی کا اس کے ساتھ لفظ لگے تو وہ ایک پہلی بات ہوتی ہے بڑا سخت دل کا آدمی ہے یہ مطلب he doesn't want to listen us مثلا اب وہ بات کسی اور سننے کو تیار نہیں ہے وہ جو اس کا فرقہ ہے یا وہ ہے یا جتنے بھی یہ جو ایکسٹریم کے غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ جب زیادہ تر دیکھیں گے تو یہی لوگ زیادہ انوالو جو بھی حاضرین مجلس میں سے مردوں میں سے سوال کرے گا نا وہ یہاں آ کے کرے گا اس کرسی سے وہ آواز نہیں پہنچتی ادھر دیکھیے میں نے اسی لیے ان کے سوال کے جواب میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو غریبوں کا ذکر ہے اور نوجوانوں کا یہ پیغمبروں کے زمانے کے کانٹیکسٹ میں ہے جس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے ماحول وہاں کے جو کانٹیکسٹ ہے حالات میں وہ پاک صاف تھے اور ان کے اندر وہ خرابیاں پیدا نہیں ہوئیں. آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس طبقے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئیں جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا کیا وجوہات ہیں. بعض کا آپ نے ذکر بھی کیا مگر سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. ہمارے اور ان کے درمیان ایک ہی سپیس میں ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود حقیقت میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. بالکل. یعنی میرے ہاں جو کام کرنے والی خاتون آتی ہیں اگر میں ان کو کہوں بھی نا کہ وہ مثال کے طور پر میز پر بیٹھ کے کھانا کھائے شی وڈ ناٹ. وہ ایک طے ہو چکا ہے کہ یہ دو الگ الگ طبقے ہاں اور وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے یہ. اور وہ جو بد اخلاقی ہے وہ اللہ جانے کہاں سے ان کے ہاں پیدا ہوئی ہے اور وہ بہت بھیانک ہے. مگر آنیسٹلی میں آج ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز پڑھا رہا تھا زکوٰۃ وغیرہ کے سلسلے میں تو میں ان کو ایک ریئلٹی بتا رہا تھا جو بڑی ہمارے لیے بڑی شرمناک ہے. کہ میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ویسٹ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ ان کے ہر شہری کو ایک منیمم سٹینڈرڈ آف لیونگ ملے گا اور وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ وہ ہے کہ جو ہمارے اچھے خاصے سٹینڈرڈ آف لیونگ سے بہتر ہے. یہ غیر مسلموں کے ہاں یہ ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں تو سچی بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو یعنی بہت خوفناک صورتحال ہے. بہت زیادہ فرق ہے صرف معاشی حالات میں ہی نہیں بلکہ تعلیم میں اخلاق میں کردار میں بہت بڑا گیپ ہے. اور ایز آئی سیڈ اس میں ہم بھی حصے دار ہیں. تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنے اپنے لیول پر جو کچھ ہم کر سکیں یا جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں. اونچی آواز میں اگر بات کریں ادھر آ جائیں سر یا یوں کرتے ہیں نا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. سر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایام اللہ اور ایک اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی ہے ایک ٹرم جو ہے جو میں اس وقت شاید غلط پروناؤنس نہ کروں لیکن ایام اللہ میں تو یہ سب جس طرح ہم نے آج حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو پڑھا اس میں ان کی وہ عذاب کی ساری داستان تھی تو یہ تو وہی ایام اللہ کی بات ہوئی. سو الہ اللہ یا کچھ اس طرح کا ایک اور الہ اللہ سو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں قرآن مجید نے ہم کو سمجھانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں. ایک تاریخ اور ایک ہمارے گرد و پیش کا ماحول. تو اللہ تعالیٰ ایام اللہ اور آلاء اللہ ان دونوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کر. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تم چاند کو دیکھو ستاروں کو دیکھو سورج کو دیکھو بادلوں کو دیکھو فصلوں کو دیکھو پھلوں کو دیکھو دریاؤں کو دیکھو. اس کی طرف توجہ کراتا ہے
اور کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ماضی میں بھی اسی طرح سے لوگ آئے، ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، اور پھر وہ اللہ کی پکڑ سے دو چار ہوئے۔ تو یہ دو اہم طریقے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ ادھر میں متوجہ ہو سکتا ہوں؟ آپ جب بھی چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں، بات کے لیے شرط وہی ہے، کرسی۔ ڈاکٹر صاحب میرے ایک جناب سر، آپ تو اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جی۔ یہ صرف میں ہی کیوں بدنام ہوں؟ کشتی نوح جو ہے جی سر، یہ ان کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپیرنٹلی اٹ واز ٹورڈ دا اینڈ آف ہز ٹینیور ان دا ورلڈ جب وہ بنائی گئی ہوگی، اس کے بعد تو پھر صرف قوم ہی رہ گئی ان کی، باقی تو سارے غرق ہو گئے، تو اس کے بعد تو قوم ہی رہ گئی، یعنی جتنی بھی عمر اس کے بعد انہوں نے گزاری وہ اپنی قوم کے ساتھ گزاری، لیکن اس کے آگے کنٹینیو نہیں ہوا وہ ریلیجن فار سم ٹائم لیٹر، کیونکہ بعد میں پھر اور نبی آنے شروع ہو گئے جن کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کیونکہ سارے لوگ پھر گمراہ ہو گئے۔ جی تو یہ اصل میں دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ایک اللہ کی طرف سے آپ کا یہ سٹوری کمپلیٹ ہو گئی، یہ یعنی کوئی کلیئرلی اسپیسیفائی نہیں کیا قرآن مجید نے، نہ قرآن مجید کے بیان کا یہ کوئی مقصد حصہ ہے کہ بعد میں وہ کتنے رہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوئے وہ، اور ان کی اولاد بھی اور کچھ اور اہل ایمان بھی وہ رہ گئے، جن سے کہ ظاہر ہے کہ پھر انسانی نسل آگے چلی۔ انسانی نسل آگے چلی تو ظاہر ہے انسان ہے، پھر وہی ہوا، کچھ لوگ اچھے ہوئے، کچھ لوگ برے ہوئے، اور کسی موقع پر برائی غالب آئی، اللہ نے اپنے بندوں کو پھر بھیجا، انہوں نے پھر رہنمائی کی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ہم مسلمانوں کا کمال ہے کہ ہم نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ سارے اچھے ہوتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں سارے برے ہوتے ہیں۔ بھائی مسلمان سارے جنتی اور غیر مسلم سارے جہنمی، اس کا مطلب یہی ہے مسلمان سارے اچھے ہیں اور غیر مسلم سارے برے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک امپاسبلٹی ہے جس کو کہ ہم بیان کرتے ہیں ایک ایسے انداز میں جو ہماری وشفل تھنکنگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ جب کسی پیغمبر کو، رسول کو خاص طور پر بھیجا، تب یہ واقعہ ہو گیا کہ اچھے اور برے الگ الگ ہو گئے، اور بروں کے اوپر عذاب آ گیا، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ پھر شروع ہوگی سٹوری، پھر وہی پروسیس شروع ہو گیا۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا، اور اس کے بغیر بنی اسرائیل میں جب حضرت عیسیٰ آگے بعد میں ادھر اس نبی تو آگے پیغام واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر خرابی ہوئی تو انہوں نے آگے کہا کہ آپ خلط کر دیں۔ فحاشی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں فحاشی کیا ہوتی ہے۔ وہ بات، وہ انداز، وہ لباس، وہ طریقہ جس میں کہ انسان کے اندر ناجائز جنسی رجحان، جذبات، میلانات پیدا ہو، اس کے طریقے کئی ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے اندر سے جانتے ہیں کہ یہ چیز جب ناجائز طریقے سے اپنی تسکین مانگتی ہے تو یہ برائی ہے، اور اس کا جو الٹیمیٹ برائی ہے وہ گناہ کبیرہ جو 3 ہیں ان میں سے ایک ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed away at the age of 63. حضرت نوح and حضرت ابراہیم lived extremely long so that their missions were completed. Was Prophet صلی اللہ علیہ وسلم able to complete his mission to bring everybody under the fold of Islam before he passed away? یہ کسی پیغمبر کا مقصد نہیں ہوتا تھا کہ وہ تمام لوگوں کو انڈر دا فولڈ آف اسلام لے آئیں، کبھی بھی نہیں تھا۔ پیغمبروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، اور پیغمبروں میں یعنی نبیوں میں جو رسول ہوتے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اور چیز شامل کی ہوئی تھی مینڈیٹ کے طور پر، کہ جب وہ اس پیغام کو پہنچا دیں گے تو جو لوگ
اچھے ہیں وہ ایمان لے آئیں گے اور جو لوگ برے ہیں وہ ایمان سے محروم ہو کر کافر قرار دیے جائیں گے اور اسی دنیا میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ تو کبھی بھی اللہ کے پیغمبروں کا مقصد نہیں رہا کہ وہ آئے اور اپنے گرد و پیش کے تمام انسانوں کو مسلمان کر لے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی تم جو کچھ بھی کر لو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابھی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری جتنی بھی خیر خواہی کروں، جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم ہدایت کیسے پا سکتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ جان لیں، اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور امتحان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو آزادی حاصل، اور آزادی جب حاصل ہوگی تو پھر آزادی ہے، آپ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اخلاق کی دنیا میں غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور اخلاق کی دنیا میں غلط فیصلہ بعض اوقات غلطی پر غلطی کے چڑھنے کے نتیجے میں ایسی گمراہی تک لے جا سکتا ہے کہ جس کے بعد واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پیغمبر آئیں گے تو ایسے گمراہوں کو بھی ہدایت دے دیں گے۔ یہ ہمارے یہاں صرف شاعری میں ہوتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کوئی نہیں بدلتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی موجودگی سے نہیں بدلی تو اور کون سا مرد مومن ہو سکتا ہے کہ جو نگاہ اٹھائے اور پندر کہے جی میں ہی مان لیا۔ سوال ڈاکٹر صاحب ایز آئی انڈرسٹینڈ مشن کا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل تو دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی وہ دین یہی مشن تھا، دین کا پہنچانا، جو دین تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا وہ پورا ہو گیا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ کنورژن تو کوئی مقصد نہیں۔ ڈاکٹر صاحب when someone asks question from the audience please repeat it so that we can understand it too۔ عامر صاحب یہ اپنے فیصلہ کیا ہے کہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہم نے اس کے لیے کرسی طے کر لی ہے جو بہت ہی قریب ہے، تو جب وہ کوئی سوال کرے گا تو وہیں بیٹھ کے کرے گا۔ اس کا میرے دل میں جو ایک اس میں وہ ہے نا سازش، وہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں سوالات کم ہوں۔ سوری نہیں یہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہ یہ ان کی جینوئن نیڈ ہے ایکچولی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سوال نہیں پتہ لگتا۔ امریکہ میں جو بھی کاروبار کریں، جیسے ریسٹورانٹ جس میں سور کی کوئی ایک ڈش پکا کر سرو کرنی پڑتی ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب آپ امریکہ چلے گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور آپ کسی ریسٹورانٹ میں ملازم ہیں جہاں بالعموم جائز حلال چیز پیش کی جاتی ہے، یا مالک بھی تو ہو سکتے ہیں جی might be owning that restaurant۔ ہاں، تو اس میں آپ کو عام حالات میں جب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں اس طرح کا کوئی غلط معاملہ ہو جاتا ہے تو بس بادر ناخواستہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اگر آپ کریں تو امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر پورے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ جس میں سارا کچھ ہی یعنی آپ کو غلط اور ناجائز کرنا پڑتا ہے تو پھر اللہ سے بہت دعا کریں کہ آپ کو کوئی اور جگہ مل جائے، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی ملازمت میں کوئی ایسی چیز اگر تلاش کر لیں کہ جو بالکل پاک صاف ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی 1-2 منٹ ہے۔ جی 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 بالکل وہی چیز ہے۔ یعنی یہ سوال ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں فطرت پہ ہوں، تو یہ کیا اسی طرح کی چیزیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صادق اور امین تھے، بالکل ایسی چیز ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے بھی دعوت دی، تمام پیغمبر اسی طرح کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کی دعوت کا بیان یہ اصل میں اسی بات کو بار بار ری انفورس کرنے کے لیے جی۔ نہیں صدقے کے لیے کوئی بکرا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ اصل میں اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے دوسرا لفظ ہے۔
اللہ کے راستے میں جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کو قرآن مجید صدقہ بھی کہتا ہے. صدقہ ذرا زیادہ جنرل ہے، یعنی اس میں انفاق کے علاوہ دوسرے کام بھی آ جاتے ہیں. جیسے آیا نا حدیث میں کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ اگر اچھی طرح پیش آئیں، مسکرا کے دیکھیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنے سکوپ میں، لیکن اس کے لیے بکرے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں نہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے. خون تو بالکل ہی یعنی کوئی بات نہیں ہے ایسی. میرا خیال ہے کہ اس کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی دلچسپیاں نہیں ہیں. قرآن نے تو بلکہ جو حج، عمرے، بقرعید کے موقع پر جو گوشت ہوتا ہے، جو ذبح ہوتا ہے جانور، اس کے بارے میں فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، بلکہ تمہارے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو واضح کرنا چاہیے کہ اللہ کو کسی خون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دی انومٹ سر، لیکن اگر اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے کہ بہت سارے ہمارے لیس پریویلیجڈ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، اور ہم اس سوچ سے صرف دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ وہ لوگ بھی وہ چیز کھا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنا کانسیپٹ اس کی جو بیک گراؤنڈ میں ہے اگر اس کو چینج کر لیں تو دیٹ وڈ ورک ایکولی گڈ. ٹھیک ہے. مگر اگر کہیں آپ دیکھیں کہ اس کو اس گوشت سے زیادہ اس پیسے کی ضرورت ہے، شاید دوائی کے لیے، تو پھر آپ پیسے بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کو پھر اس کمپیریزن میں لے آئیں کہ کون سی سپینڈنگ کسی فرد یا فیملی کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہوگی ان کی ہارڈ شپ، ان کی مشکلات کو ریموو کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی آپ ہو سکتے ہیں کہ ایک کسی جنرل فیملی ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، گروسریز کا اپڈیٹ کرنا. جی ڈفرنٹ سینیریو پہ ڈفرنٹ. بالکل. دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اب ہمارے ہاں یہ بڑی ایک بد نصیبی ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اچھے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو مثلاً ساتھ والے گھر میں ہو رہا ہوگا نا، ہمیں نہیں پتا ہوگا، ادھر کوئی ہو رہا ان کو نہیں پتا ہوگا. یہ معلوم نہیں کیا بات ہے. یہ جو ہمارے ہاں مثال کے طور پر جو اخوت کا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ، بہت بڑا کام کیا ہے غربت کو مٹانے کے لیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اصل مشن ہے نا وہ یہ ہے، اینڈ یو نو آئی تھنک اٹس بیوٹیفل. اور میں صرف زبانی کلامی کرتا ہوں، عمل کی توفیق اللہ نے اس بندے کو دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا مشن یہ ہے کہ ہر امیر خاندان کھاتا پیتا اپنے ساتھ ایک دو غریب خاندانوں کو بھی ذمے میں لے لے. دس از اے بیوٹیفل کانسیپٹ. صرف یہی. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والے ہاں وہی نا، ٹھیک ہے، آپ انہیں کہیں کہ تم دوپہر کا کھانا ہی ہمارے ساتھ کھاؤ، یعنی وہ پھر وہ کہتے ہیں، کھاؤ جو تم ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر وہ جو فیملی ہے نا، وہ فیملی آپ کی فیملی ہے، اور اصل میں آپ ان کو لک آفٹر کریں. بڑی بات ہے، ایکسلنٹ. لوکنگ آفٹر دیم ان اے وے دیٹ. جی 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 بالکل. بٹ ان اے وے آپ ان کو سسٹینیبل بنا سکیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ اخوت کا جو یہ والا کانسیپٹ ہے، یہ سب سے اچھا ہے. وہ ان کے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ کسی کو بھکاری نہیں بنانا چاہتے، بالکل بنانا چاہتے. سب سے بیسٹ تھنگ اس کا مقصد ہی ایجوکیٹ کریں ان کے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں الحمدللہ ہو رہا ہے. اچھی چیزیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، بری چیزیں بہت زیادہ پتہ ہوتی ہیں. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں مثال کے طور پر لمز میں ایک بڑی تعداد میں غریب ترین بچے آتے ہیں، اور وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ باپ پنکچر لگاتا ہے اور بیٹا امریکن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. یو نو یہ ایک بہت بڑا کام ہمارے ملک میں شروع ہو چکا ہے، ناٹ جسٹ ایٹ لمز، اور بھی جگہوں پر، بٹ دس از ہیپننگ. ڈاکٹر امجد کون ہے سر؟ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں، یہ اخوت کا جو ایک این جی او ہے اس کے ہیڈ ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو لونز دیتے ہیں وداؤٹ انٹرسٹ. اچھا سر، ایک چیز میرے ذہن میں بڑی امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دیں. یہ جو اچھا کام ہے، جی، جیسے کہ ڈاکٹر امجد کا، جی،
یا کوئی آپ ایسے ایک اچھا کام جو آپ این جی او بھی اپنے ساتھ نہ لگانا چاہیے اور کسی غریبوں کو پاس جا رہے ہیں ان کی تیمارداری کر رہے ہیں یا اس کے متعلق کسی سے ذکر کرنا ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ آپ کا سارا سواب چلا جائے، آپ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اس کو بھی اور وہ بھی جائے. میں نے یہ ساری آپ کی نیت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرتے ہو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ تم اس کو چھپاتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ صدقات is different. نہیں صدقات سے مطلب سارے اچھے کام آپ صدقات کو ایک چھپ کے دے رہے ہیں اور ایک اچھا کام، نہیں کوئی بھی اچھا کام خاموشی سے رہے، لیکن اس طرح کے کام اور لوگوں کو دینے کی تقویت کے لیے کئی دفعہ آپ کچھ چیز کا ذکر کرتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ذکر کرنا یہ اگر اس نیت سے ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ آخری سوال پڑھ رہا ہوں. The enormity and relevance of Prophet Noah's story is the fact that God delivered his message to the humankind since the inception of this world. Noah being the first prophet after Adam. Also the fact that people who have seals on their hearts, be it thousands of years ago or today, they will not. اور ناٹ کے بعد انہوں نے ڈاٹ ڈاٹ کر دیا، جو ظاہر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے. جی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. واٹ یو آر سیئنگ از ایبسولوٹلی فائن، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی اور آج بھی اللہ کا قانون وہی قانون ہے، اللہ کے اصول وہی اصول ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ پروفٹ اب